والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اکابرین قوم ملت، گرامی قدر حاضرین مجلس، دنیا کی تمام عدالتوں کا اس بات پر اتفاق ہے، بلکہ یہ کہیے کہ دنیا کے تمام عقل مندوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جگہ گواہی دے اور اس گواہ سے پوچھا جائے کہ اس گواہی کا مطلب کیا ہے، تو کہ نہیں مجھے پتہ نہیں، مجھے ابا جی نے رٹا دیا تھا تو مجھے ویسے ہی یاد ہے، میں ویسے ہی بول رہا ہوں، تو کیا اس کی گواہی معتبر مانی جائے گی؟ اس کی گواہی کا کوئی اعتبار ہوگا؟ نہیں ہوگا نا۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے لیے جو ہمیں گواہی دینا ہے وہ گواہی کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ ہم یہ گواہی دیتے ہیں اور اسی گواہی کی بنیاد پر ہم مسلمان کہلاتے ہیں۔ لیکن کیا ہمیں اس گواہی کا مطلب معلوم ہے؟ ہم میں سے بہت سارے لوگ جب یہ اعلان دیکھتے ہوں گے کہ لا الہ الا اللہ کے معنی مطلب پر خطاب ہوگا تو سوچتے ہوں گے کہ کیا اسی بات کو ہمیشہ کہتے ہیں لوگ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ زندگی میں 10 سال تک لوگوں کو صرف لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، اور باقی جو 13 سال تھے اس میں دیگر احکامات کے ساتھ ساتھ لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے رہے، تبلیغ کرتے رہے۔ یہ وہ گواہی ہے جو سارے انبیاء کی دعوتوں کا خلاصہ ہے، یہ سارے انبیاء کی دعوتوں کا نقطۂ آغاز ہے، یہی سے شروع کیا ہر نبی نے اپنی دعوت۔ یہ کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی گواہی ہے۔ یہ وہ گواہی ہے کہ جب آدمی دنیا سے رخصت ہوتے وقت اگر اس کا اعتراف کرتا ہے، اقرار کرتا ہے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو آئیے ہم نہایت ہی مختصر انداز میں، سادہ اسلوب میں اس گواہی کے معنی اور مطلب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ گواہی دو حصوں میں ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اور دوسرا حصہ اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ ہمارا جو بیان ہے اس کا تعلق صرف پہلے جز سے ہے، یعنی توحید کی جو گواہی ہم دے رہے ہیں اس کے بارے میں مختصر بیان ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، 4 لفظ ہے لا الہ الا اللہ۔ لا جو ہے عربی زبان میں کسی چیز کو نکارنے کے لیے سب سے مضبوط جو ورڈ ہے عربی زبان میں کسی چیز کو نکارنے کے لیے وہ لا ہے، اور اس کی خاص علامت یہ ہے کہ اس کے بعد زبر آتا ہے۔ زبر زیر تو جانتے ہوں گے ہر آدمی، اس کے بعد زیر آتا ہے، زبر آتا ہے۔ تو یہ لا جو ہے نا، ایسا لا جس کے بعد والے کلمے پر زبر آئے، یہ عربی زبان میں کسی چیز کو نکارنے کا سب سے اسٹرانگ ورڈ ہے، مضبوط لفظ ہے۔ اور الہ کا معنی ہے معبود، عبادت کے لائق، اور الا جو ہے، الا یعنی مگر کے معنی میں آتا ہے، سوائے کے معنی میں آتا ہے، یعنی جس چیز کا پہلے انکار کیا جا رہا ہے، الا سے پہلے والے جملے میں بعد والے کے لیے اس کا اقرار کیا جائے گا۔
اور اللہ اس ذات باری کا نام ہے جو تمام تر عبادتوں کا تنہا حقدار ہے۔ تو اب لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہوا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ یعنی اس معنی پر جب آپ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس میں دو اہم ستون ہیں، دو اہم کھمبا ہے اس کا۔ اگر ایک گر گیا تو دوسرا بھی گر گیا، پورا گھر گر گیا، اسلام ختم۔ وہ دو اہم رکن ہیں یا دو جو ستون ہیں، ایک ہے اقرار اور دوسرا ہے انکار۔ انکار اور اقرار، انکار بھی ہونا چاہیے، اقرار بھی ہونا چاہیے۔ انکار کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان تمام معبودات کی عبادت کو نکار دیں گے، انکار کر دیں گے جن کی عبادت اللہ کی جاتی ہے۔ اور اقرار کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ عبادت کا تنہا حقدار صرف اور صرف اللہ تعالی ہے۔ گویا انکار بھی پایا جانا ضروری ہے اور اقرار بھی پایا جانا ضروری ہے۔ اگر کسی کے ہاں صرف انکار پایا جاتا ہے کہ کوئی معبود ہے ہی نہیں، وہ ملحد ہے، بے دین ہے، ہم اسے ناستک بھی کہتے ہیں۔ اور کسی کے پاس صرف اقرار پایا جاتا ہے، صرف اقرار پایا جاتا ہے، انکار نہیں پایا جاتا ہے۔ اقرار اس حد تک کہ اللہ بھی معبود ہے، وہ جس کی پوجا کی جا رہی ہے، سب بھگوان ہے، سب بھگوان ہے، سب کچھ ہے، سب عبادت کے لائق ہے، سب کو ہم مان رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ صرف اقرار ہے، انکار نہیں ہے۔ جب صرف اقرار ہے، انکار نہیں ہے تو مشرک ہے۔ اگر صرف اقرار ہے، انکار نہیں ہے تو مشرک ہے۔ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی رواداری کے نام پر کیا کہتے ہیں؟ ہمارا بھی اللہ ہے، ان کا بھی بھگوان ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، ہم بھی ٹھیک ہے، ایسا بھی ہے، ویسا بھی ہے۔ نہیں، یہ توحید نہیں ہے۔ توحید یہ ہے کہ ہم ایک اللہ کے عبادت کا تنہا حقدار مانتے ہیں اور اس کے علاوہ جتنوں کی عبادت کی جاتی ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ اس میں کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی رواداری نہیں، رواداری دین کے معاملے میں نہیں، رواداری توحید کے سلسلے میں نہیں، رواداری دنیاوی معاملات میں۔ آپ غیر مسلموں کو کھانا کھلا دیجیے، بھوکوں کو کھانا کھلا دیجیے، ننگوں کو کپڑا پہنا دیجیے، جو ضرورت مند ہے ان کی ضرورت آپ پوری کر دیجیے، آپ کا پڑوسی ہے۔ لیکن دین میں سمجھوتا نہیں۔ قل یا ایھا الکافرون آپ پڑھتے ہوں گے، یہ سورت کب نازل ہوئی؟ مکہ میں نازل ہوئی۔ مکہ میں مسلمان ہر اعتبار سے کمزور تھے، مالی اعتبار سے کمزور تھے، سیاسی اعتبار سے کمزور تھے، تعداد کے اعتبار سے کمزور تھے، ہر اعتبار سے کمزور تھے۔ اگر طاقت تھی تو صرف ایمان کی طاقت تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے کافروں، تم جس کی عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا۔ اور اس سورہ کو ختم کیا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے۔ دین کے سلسلے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، اسلام اور کفر کے درمیان بیچ کا کوئی راستہ نہیں نکل سکتا۔ رواداری اور مدد تعاون یہ سب دنیاوی معاملات میں ہیں۔ مگر ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی رواداری کے نام پر مندروں میں بھی جا کر کے ماتھے ٹیک دیتے ہیں اور نہ معلوم کس کی مورتیوں پر بھی چڑھاوا چڑھا لیتے ہیں۔
یہ وقت کا بہت خطرناک مسئلہ بنتا جا رہا ہے کہ ہم نے رواداری دین میں سمجھوتا اور مداہنت کو سمجھ رکھا ہے. دین میں کوئی سمجھوتا اور کوئی مداہنت نہیں ہے. آپ دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، جیسا کہ میں نے بار بار کہا. معزز سامعین، خلاصہ یہ ہوا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا حقدار نہیں. اگر عبادت کا حقدار کوئی ہے تو صرف اور صرف اللہ. بعض لوگ اس کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، کوئی پیدا کرنے والا نہیں اس دنیا کو. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ کے علاوہ اس دنیا کو کوئی پیدا کرنے والا نہیں. جس کا یہ ایمان نہیں وہ مومن نہیں ہو سکتا. لیکن یہ لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں. یہ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں، کوئی خالق نہیں. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ضرور ہے، لیکن یہ لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں. لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، سچا معبود نہیں. آپ کہیں گے یہ معنی کیوں نہیں ہے بھائی؟ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، یہ معنی کیوں نہیں ہے؟ اگر یہ معنی ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا مکہ کے کافروں کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہوتا، کوئی جھگڑا نہیں ہوتا. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ مکہ کے لوگ بھی یہ مانتے تھے کہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. مکہ کے لوگ بھی مانتے تھے کہ آسمان سے بارش اتارنے والا اللہ تعالیٰ ہے. مکہ کے لوگ یہ مانتے تھے کہ اس کائنات کے نظام کو چلانے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ. میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کریم نے متعدد جگہوں پر اس بات کی گواہی دی ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اے نبی، اگر آپ ان کافروں سے پوچھیں گے کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو کہیں گے اللہ. دوسری آیت وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آسمان سے بارش کون اتارتا ہے جس بارش کے ذریعے مردہ زمین بھی زندہ ہو جاتی ہے، تو کفار مکہ کہیں گے کہ اللہ. تو ان کا تو یہ عقیدہ ہے. تو گویا کہ کفار مکہ کا اس عقیدے میں اختلاف نہیں تھا، وہ بھی اللہ کو مانتے تھے. دوسرا سوال، کیا کفار مکہ اللہ کی عبادت کرتے تھے؟ جی ہاں، کفار مکہ بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے. حدیث کے ذخیروں میں یہ موجود ہے، کفار مکہ بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، لبیک اللہم لبیک وہ بھی پکارتے تھے، مگر لبیک کے آخر میں وہ شرکیہ کلمہ جوڑ دیتے تھے، الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک. گویا کہ کفار مکہ بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے. تو پھر اختلاف کس بات میں تھا اللہ کے رسول کے ساتھ؟ آسمان و زمین کا خالق، آسمان و پوری دنیا کے سسٹم کو چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس میں اختلاف نہیں تھا. وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے، اس میں بھی اختلاف نہیں تھا. جو وہی اختلاف نہیں تھا. اختلاف کہاں تھا؟ اختلاف یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ چھوٹے چھوٹے معبود جو ہیں یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیتے ہیں، یہ ہمارے اللہ کے نزدیک ہمارے سفارشی ہوں گے. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ.
کہ جن کو ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ اپنا کارساز بگڑی بنانے والا اور معبود بنا رکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں مگر اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ اور یقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نزدیک ہمارے سفارشی ہوں گے۔ تو اصل اختلاف یہاں تھا کہ وہ اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے اور اللہ کے علاوہ چھوٹے چھوٹے معبودوں کی بھی عبادت کرتے تھے، یہاں تک کہ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، ان کی وہ پوجا کرتے تھے۔ تو اللہ کی عبادت کرتے تھے مگر جب ان معبودوں کو بھی پوجا کیا انہوں نے تو اللہ نے ان کو مشرک قرار دیا، اللہ نے ان کو کافر قرار دیا، مومن نہیں قرار دیا۔ تو اگر ہم مسلمان بھی اللہ کی بھی عبادت کریں گے اور جب ہمارے اندر کچھ لوگ ایسے پیدا ہو جائیں گے کہ جو چھت میں جا کر کے کسی میاں پر بھی چڑھا دیں گے، کسی دیوی دیوتا پر بھی جا کر کے چڑھاوا چڑھائیں گے، ان کے سامنے بھی اپنی پیشانی جھکا لیں گے، ان میں اور کفار مکہ میں کیا فرق ہے؟ صرف لا الہ الا اللہ اگر زبان سے کہنے کا نام ہوتا تو اتنی ساری پریشانی کو جنگیں نہیں لڑی جاتی، ہجرت کی نوبت نہیں آتی، باپ بیٹے کے خلاف تلوار نہیں اٹھاتا، بیٹا باپ کے خلاف تلوار نہیں اٹھاتا۔ تو اصل نقطہ اختلاف یہ تھا، جیسا کہ قرآن نے کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کہ محمد نے صرف ایک معبود بنا رکھا ہے، یہ تعجب کی بات ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، جس میں اقرار بھی ہے انکار بھی ہے۔ اللہ کے علاوہ تمام کی عبادت کا انکار کرنا ہے اور صرف اللہ کے لیے عبادت کو ثابت کرنا ہے۔ یہ انکار اور اقرار اگر پایا جائے گا دونوں، تبھی ہم موحد ہیں، اہل توحید ہیں اور مسلمان۔ اور اگر دونوں میں سے ایک گیا تو ہمارا توحید بھی گیا، ہمارا ایمان بھی گیا۔ اب اس میں کس بات کا ہم اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو عبادت کس چیز کو کہتے ہیں؟ عبادت ہر اس ظاہری اور باطنی کام اور بات کا نام ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے۔ کچھ عبادتوں کا تعلق دل سے ہے، اللہ پر توکل کرنا، اللہ سے محبت رکھنا، ان عبادتوں کا تعلق دل سے ہے۔ کچھ کا تعلق زبان سے ہے، قرآن کی تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا۔ کچھ کا تعلق دیگر اعضاء و جوارح سے ہے، جیسے حج، نماز وغیرہ۔ تو یہ عبادت کا جو دائرہ ہے یہ بہت بڑا ہے۔ ہم صرف سمجھتے ہیں کہ یہ نمازی عبادت ہے، روزہ زکات حج بس، نہیں، عبادت کا ایک دائرہ جو ہے بہت بڑا ہے۔ جیسے دعا کو بہت سارے لوگ عبادت نہیں سمجھتے ہیں۔ دعا عبادت ہے۔ جب دعا عبادت ہے تو ہمارا ہاتھ صرف ایک اللہ کی بارگاہ میں اٹھنا چاہیے، ہماری پیشانی ایک اللہ کی بارگاہ میں جھکنی چاہیے۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا بلکہ ہم نے غیر اللہ کی بارگاہ میں جا کر ماتھے ٹیکے، غیر اللہ سے اپنی مشکل کو ختم کرنے کے لیے دعائیں کی، تو ہمارے اور سارے مکہ میں کوئی فرق نہیں رہے گا، بلکہ ہمارا شرک بسا اوقات ہمارے معاشرے میں جو شرک پایا جاتا ہے بعض اوقات میں کفار مکہ کے شرک سے بھی زیادہ گندا ہو جاتا ہے، لیکن ہم اسے سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ جب اہل مکہ کو مشکل گھڑی آتی تھی تو وہ صرف اللہ سے دعا کرتے تھے،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَإِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، کہ جب یہ کشتی پر سوار ہوتے ہیں، جب آدمی کشتی پر سوار ہوتا ہے، خاص طور سے پرانے زمانے میں سمندر کی موجیں تھپیڑے مار رہی ہوتی ہیں، اس کے دل میں خوف کا عالم ہوتا ہے، تو جب وہ کشتی پر سوار ہوتے تھے تو سب اللہ کی دعا مانگتے تھے، اور جب ساحل پر پہنچ جاتے تھے تب وہ شرک کرتے تھے، نجات مل گئی تب وہ شرک کرتے تھے۔ ہمارے سماج، مسلم سماج کا ایک بڑا طبقہ شرک اس وقت کر رہا ہے جب ان پر مصیبت آتی ہے، مصیبت آتی ہے تو نہ جانے کن کن درگاہوں کن کن مزاروں کی خاک چھانتے ہیں اور کہاں کہاں جا کر کے سجدے کرتے ہیں، کہاں کہاں جا کر ہاتھ اٹھاتے ہیں، کہاں کہاں جا کر نگران کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان۔ اور یہ وہ چیز ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہوگا، اپنی اولاد کو نہیں سمجھانا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، برگزیدہ نبی، خلیل الرحمن، لیکن وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ میرے بچوں میں اس طرح کی کوئی بت پرستی نہ آ جائے، اس لیے وہ اللہ سے دعا کرتے تھے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے اور میرے بچوں کو بت پرستی سے بچانا، شرک سے بچانا۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم خود توحید کو سمجھیں کہ توحید کیا ہے، اور اپنے بچوں کو اور اہل خانہ کو سمجھائیں کہ توحید کیا ہے، ہم جو گواہی دے رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، اور ہم دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اور ہماری ذریت کو بت پرستی سے محفوظ رکھے، ورنہ دیکھیے ماحول کتنی تیزی سے بدل رہا ہے اور مسلمان کہلانے والے لوگ نہ جانے کن کن درباروں پر ماتھے ٹیک رہے ہیں۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود اس چیز کو صحیح طریقے سے سمجھیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں توحید پر ثابت قدم رکھے اور بت پرستی سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارک اللہ۔